مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آئی ایم آصف معین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری لاسٹ ویڈیو بیکام فائنل ایڈوانس اکاؤنٹنگ کے ٹاپک کے حوالے سے فائنل اکاؤنٹ کی بیلنس شیٹ پر آپ کے ساتھ ڈسکشن پر تھی۔ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں بیلنس شیٹ 0.5% ہم نے ڈسکس کی تھی، یعنی اس میں ہم نے کرنٹ ایسٹ اور فکس ایسٹ کے حوالے سے جو بھی معاملات سر انجام دیے جاتے ہیں ان کو اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور بتایا تھا کہ کرنٹ ایسٹ کی وہ کون سے ایسے جو آئٹمس ہیں یا وہ فیکٹرز ہیں یا ایلیمنٹس ہیں جو کہ کرنٹ ایسٹ کے حوالے سے کال ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم نے فکس ایسٹ کے بھی حوالے سے آپ کو ان کے ارکان کہہ لیں یا ان کے اسسٹنٹس کہہ لیں، ہم نے آپ کو بتائے تھے۔ آج چونکہ ہم اپنی ہاف ریمیننگ بیلنس شیٹ کی طرف اپنی کلاس کو لے کے جا رہے ہیں، تو آج ہماری جو ہے رائٹ سائڈ کی جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ ہے لائبلٹی۔ ٹھیک ہے جی، لائبلٹی جو ہے وہ اس میں یاد رہے کہ آپ کو اس میں آر اور ایف کے کالم نہیں بنیں گے، جیسے کہ آپ نے لیفٹ سائڈ کرنٹ اور فکس ایسٹ میں آر ایف کے کالم کو سنا تھا، لیکن یہاں پر رائٹ سائڈ پہ جو بیلنس شیٹ جو آپ کے سامنے جو پیش ہو رہی ہے اس میں اونلی جو ہے فیئر کالم ہوں گے، اس میں رف کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی جو ہے رائٹ سائڈ پہ جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ لائبلٹی ہے، اور لائبلٹی میں ہم جو ہے سب سے پہلے جو آل پیبلز کو ڈسکس کریں گے، یعنی ایسا کوئی بھی نام جس کے ساتھ پیبل کا ورڈ موجود ہو تو وہ لائبلٹی کا حصہ کال کیا جائے گا، چاہے وہ نان کرنٹ ہو یا کرنٹ ہو۔ اس کے بعد کچھ ایسے بھی لائبلٹی کے اسسٹنٹ ہیں جو کہ پیبل ہوتے ہیں مگر ان کا ظاہری طور پر پیبل ہونا نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر بینک لون، یہ بھی لائبلٹی ہے۔ اوور ڈرافٹ، یہ بھی لائبلٹی ہے۔ ان ارنڈ، یہ بھی لائبلٹی ہے۔ ایڈوانس فرام کسٹمر، یہ بھی لائبلٹی ہے۔ اسی طریقے سے مزید نام بتا رہا ہوں میں آپ کو، ان پیڈ، ایکروٹ، آؤٹ اسٹینڈنگ، یہ تمام جو نام میں نے ابھی آپ کے سامنے جو بتائے ہیں ابھی، یہ سمجھ لیجیے سارے لائبلٹی کا ہی ایک پارٹ ہیں، اور ان کو ہم جو ہے بریفلی اگر ڈسکس کریں تو یہ کسی نہ کسی طرح پیبل کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ لائبلٹی جو ہے تمام، چاہے وہ پیبل سے متعلق ہو یا میں نے جو آپ کو نام بتائے بغیر پیبل کے وہ، تو یہ سب جو ہے آل پیبل، ان سب کو ہم لائبلٹی میں شو آف کریں گے۔ پھر اس طرح ہماری جو ہیڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور جب آخر میں جو ٹوٹل آئے گا اس کو ہم کہیں گے ٹوٹل لائبلٹیز۔ اچھا، اس کے بعد جو ہماری ایک اور ہیڈنگ آئے گی جو نمبر 4 ہے، یعنی ٹوٹل بیلنس شیٹ کے حساب سے اگر ہم کالم کاؤنٹ کریں تو 4 ہے، اور اگر ہم رائٹ سائڈ بیلنس شیٹ کے حساب سے کاؤنٹنگ کریں تو ہمارا جو سیکنڈ ہیڈنگ ہوگی وہ ہے ایکویٹی، جس کو ہم شیئر ہولڈر ایکویٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو شیئر ہولڈر ایکویٹی میں جو ہے سب سے پہلے ہم شو کریں گے پیڈ اپ کیپٹل۔ پیڈ اپ کیپٹل شو کریں گے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس پیڈ اپ کیپٹل میں ہم اپنے انکم اسٹیٹمنٹ میں آخری جو جواب ہوگا ہمارا نیٹ پروفٹ کا، جو ہم نے سب سے لاسٹ کام جو کیا ہوگا انکم اسٹیٹمنٹ اپروچ میں، وہ اگر پروفٹ ہوگا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے، اور اگر فرض کر لیں کہ وہ لاس ہوا تو وہ یہاں لیس ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم صورتحال پلس کی سپوز کرتے ہوئے پروفٹ سپوز کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجیے پروفٹ ہوا ہے تو پروفٹ کو ہم اس پیڈ اپ کیپٹل میں ایڈ کر لیں گے۔ جو جواب آئے گا ہم اس کو نام دیں گے ان ایڈجسٹڈ بیلنس۔ ان ایڈجسٹڈ بیلنس میں ہم جو ہے مزید ہم جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے، ان ایڈجسٹڈ بیلنس آ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے ہم اس میں لیس کریں گے ڈرائنگ، یعنی ڈرائنگ عام طور پر کویشچن میں گیون ہوتی ہے تو آپ ڈرائنگ کو لیس کیجئے گا، تو ڈرائنگ جو لیس کرنے کے بعد جو جواب آئے گا اس کو ہم کہیں گے ایڈجسٹڈ بیلنس۔ تو ایڈجسٹڈ بیلنس جو لاسٹ آئے گا اس کو ہم ایڈجسٹڈ بیلنس جو ہے نیٹ ایکویٹی کا بیلنس ہے، اس کو ہم جو اوپر لائبلٹی کے ٹوٹل سے ملا لیں گے، اور جو دونوں کا جواب جو آئے گا اس کو ہم ٹوٹل ایکویٹی کال کریں گے۔ تو اس طرح ہماری ٹوٹل ایکویٹی جو آئے گی وہ یقینی طور پہ ٹوٹل ایسٹس کے ایکول ہونی چاہیے، اور اس سے یہ بات معلوم ہو جائے گی ہم نے بیلنس شیٹ درست کی ہے۔ یعنی میں ان شارٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرنٹ ایسٹ اور فکس ایسٹ کا جو ٹوٹل ہوگا اسے ملانے کے بعد لائبلٹی اور ایکویٹی کے ٹوٹل کو ملانے کے بعد جو دونوں کا جواب سیم آئے گا تو وہ بیلنس شیٹ ایکول ہونے کی یقین دہانی ہے، اور اس طرح سوال بھی درست ثابت ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی بیلنس شیٹ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہ بیلنس شیٹ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ تو اب جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جو ہے مزید نیکسٹ کلاس یعنی کل کی کلاس میں ہم جو ہے بات کریں گے اپنے نئے ٹاپک کی۔ آج کا جو ٹاپک ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، انکم اسٹیٹمنٹ اپروچ اینڈ بیلنس شیٹ، اختتام پذیر ہو گیا ہے۔
لیکن ایک صورتحال اور بھی ہے کہ اگر میں کل بیلنس شیٹ میں اپنی نئی ویڈیو کے علاوہ ایک بیلنس شیٹ شارٹ میں مختصر بیان اور کر دوں گا، جس میں اسٹیٹمنٹ آف ریٹرن ارننگ کے ساتھ، یعنی اسٹیٹمنٹ آف ریٹرن ارننگ کے تحت جو بیلنس شیٹ بنتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، کیونکہ ابھی جو میں نے آپ کو بیلنس شیٹ سکھائی ہے وہ وداؤٹ اسٹیٹمنٹ آف ریٹرن ارننگ ہے۔ تو کل میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اسٹیٹمنٹ آف ریٹرن ارننگ کے ساتھ بھی بیلنس شیٹ سکھا دوں، اور ساتھ ہی ساتھ کل میں آپ کو ایک نئے ٹاپک کا انٹروڈکشن دے دوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل تک کے لیے آپ جو اپنی آج کی ویڈیو جو آپ نے جو لسن کی ہے اس کو باقاعدہ اچھے طریقے سے آپ اس پر غور و فکر کریں، اور انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ہم جو ہے اپنی کلاس میں ملاقات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔